أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفراق واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في المحكم كتابه ومتقن خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد. تمام مومنین کی سلامتی کے لیے، خصوصاً زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے بلند صلوات کریں. ورنہ صرف اسلام اور اہل اسلام کے خلاف، مہربان اہل بیت و مکتب اہل بیت کے خلاف تخریب کاری میں سرگرم عمل ہیں، ان کی نیست و نابودی کے لیے بلند تر صلوات کریے. توفیق پروردگار اور اسی کی بارگاہ میں اس عنایت پر شاکر ہیں جو اس نے سلسلہ مجالس کی 5ویں مجلس کی توفیق ہمیں عطا فرمائی. خداوند متعال بانیان کا یہ اہتمام، آپ کا یہ حضور، آپ کا یہ زحمتیں اور تکلیفیں برداشت کر کے اس روزگاری کو انعقاد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کو آپ کے اعلیٰ مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. اس سختی کے صلے کے طور پہ خدا ایک بہترین وسیع ایسا کہ آپ ارادہ رکھتے ہیں، ایک اچھا مقام مقدس بنام مسجد امام بارگاہ آپ کو نصیب کرے. ایک پر صلوات پڑے گا بلند اپنی دعاؤں کی قبولیت. ابھی بھی جگہ باقی ہے. میں یہاں عرض کیا تھا یا کہیں اور کہ میں نے استخارہ کر لیا ہے اور وہاں آیا ہے. آپ کے آگے آنے میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھیں، آ جائیے. اور مجید کا فرمانا ہے: ان الشیطان لکم عدو، عدو سنو شیطان تمہارا دشمن، فاتخذوہ عدوا، تم اسے دشمن مانو. وہ قسم خوردہ دشمن ہے، قسم کھا لی اس نے کہ تمہارے خلاف اقدام کرے گا. تمہیں چاہیے کہ تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو اور اس کے مقابلے کے لیے خود کو تیار کرو. دشمن شناسی از نظر کربلا عنوان گفتگو ہے. اور ہم اس منزل پر پہنچے کہ دشمن خدا کی عنایتوں میں سے ایک عنایت ہے. دشمن اور دشمنی کا ہونا یہ خدا کا غضب نہیں ہے بلکہ خدا کی عنایت ہے. ہاں البتہ ایک دشمنی ایسی ہے جو غضب خدا کا نتیجہ ہے، یہ خود غضب خدا ہے. لیکن وہ دشمنی جو واقعی دشمن کے ساتھ ہے، دشمن کی تعریف آپ کی خدمت میں عرض ہو چکی. جو بھی آپ کی انسانیت کا دشمن ہے وہ آپ کا دشمن ہے، اور اس دشمن کے خلاف آپ نے قیام کرنا ہے. کیوں خدا نے دشمن بنائے؟ دشمن نہ بناتا. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں رکاوٹوں کے آگے، بندے ہوئے رستوں کے آگے، بند رستوں کے آگے ہمیں رک جانے کی عادت ہے. خدا اس عادت کو ختم کرے اور ہماری پریکٹس کروائے کہ رکاوٹیں عبور کیسے کی جاتی ہیں. اور شیران علی ابن ابی طالب کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے. فاطمہ بنت اسد درد ذیل مبتلا ہے، خانہ کعبہ کے قریب جاتی ہے، خانہ کعبہ کا دروازہ مکفل ہے، دیوار کعبہ کے قریب کھڑے ہو کے کہتی پروردگار میں تجھ پر ایمان لائی.
تیرے بھیجے ہوئے انبیاء پر ایمان لائی. ایمان کے اقرار کے بعد کہا بحق مولود الذی فی بطنہ، میں تجھے اس مولود کا واسطہ دیتی ہوں جو میرے بطن میں ہے. راوی کہتے ہیں ہم نے دیکھا دیوار کعبہ شک ہو گئی، دیوار کعبہ شک ہو گئی اور فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہو گئی. تمہارے رستے میں آنے والی رکاوٹ عبور کرنا علی والوں سے زیادہ کون بہتر جانتا؟ تمہیں دشمن سے بھاگنا نہیں ہے، تمہیں علی جیسا کرار ایمان دیا. خدا پر ایمان پیدا کرو اور علی سے تمسک کرو، خدا دیوار میں در بنا دے گا. دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہمت کرو، کیونکہ مقابلہ نہیں کرو گے مارے جاؤ گے. وہ فوج اس کی کوئی عزت نہیں کرتا، کوئی احترام نہیں کرتا جو بغیر مقابلے کی ہارتی ہے، لیکن جو ڈٹ کے مقابلہ کرے ہار بھی جائے تب بھی عزیز ہوتی ہے. دشمن ہے، دشمن سے مقابلہ کرو، لیکن دشمن سے ڈرنا نہیں. دہشت گردی حرام ہے، دہشت زدگی بھی حرام ہے، دہشت زدہ ہونا بھی حرام ہے. لہذا وہ معلمہ عزاداری جو خود عالمہ خیر و معلمہ ہے، اس بیوی نے جو عزاداری سکھائی، اس عزاداری کے ارکان میں سے ایک رکن یہ ہے کہ گرچہ تمہارے ہاتھ بندے ہوں اور آدھی دنیا میں حکومت کرنے والا حکمران تمہارے سامنے بیٹھا ہو، وہ ایسا حکمران ہو جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، اور جب وہ حق کو دبائے، حق کا کتمان کرے، تو وہیں پر جرت مندانہ لہجے میں یہ کہنا یبن الطلقاء ہے آزاد کردہ غلام کی اولاد. وہ تمہیں اسیر کر کے غلام بنانا چاہے گا، تم یقین دلا دینا کہ ہاتھ باندھ دینے سے کوئی غلام نہیں بنتا جب تک روح آزاد ہو. غلام ہوتا ہے بڑا بندہ جب روح غلام ہو جائے. تن کو باندھ دینے سے کوئی غلام نہیں ہوتا. آج دیکھیے آزاد ہے نا، سارے کے سارے ہاتھ کھلے ہیں، کسی کو رسی کو نہیں پکڑا ہوا، لیکن کیا آج ہم آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں؟ غلامی کی زندگی، غلامی کی. بس دشمن سے ڈرنا نہیں، اس لیے انبیاء کا دو کام کیجیے، ابشار اور انذار. دشمن کے خطرے سے آگاہ کیجیے تاکہ خود کو تیار کر لیں، اور مستقبل سے امیدوار کیجیے تاکہ دشمن اس کے حوصلے پست نہ کر دے. حسین ابن علی وارث الانبیاء امام بشیر و نذیر ہے. تو کربلا میں آیا ایک ایسا ماحول ہے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، حسین اس اندھیرے میں ہدایت کا چراغ بن کے آئے. ایک ایسی مایوس قوم میں آئے جو اپنی نجات سے بالکل نا امید ہو چکی ہے، حسین اس نا امید قوم میں کشتی و نجات بن کر آئے. امام ابشار، امام انذار، بشیر اور نذیر، یہ کردار مولا نے ادا کیا. عزادار نے بھی یہی کردار ادا کرنا ہے. اب اگر اصلی دشمن نہ ہو تو اصلی دشمن کی جگہ جعلی دشمن لے لیتا ہے. دیکھیے انسانی رابطے، بات آگے بڑھنے لگی. صلوات پڑھو. تھوڑی سی طاقت بہت صلوات پڑھیں، میری کیفیت بڑی مضبوط ہے. انسانی رابطے اور رویے چند طرح کے، جن انسانوں کے ساتھ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں چند طرح کے. کچھ انسان ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمارا تعلق اولیاء والا تعلق ہے. اولیاء یعنی تعلق ولایت ہے، ان سے ہمارا تعلق ولایت یعنی ہمارا اور ان کا دوستی کا رشتہ ہے. قرآن نے کہا مومن مومن کے اولیاء ہیں، کفار کفار کے اولیاء ہیں. مومن اور مومن کے درمیان دوستی ہے، ربط ارتباط دوستی کا. بس ایک تعلق دوستی اور ربط اور ارتباط کا تعلق ہے، ولایت کا تعلق ہے جو ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے. ایک تعلق انسان کا انسان سے مخالفت کا تعلق ہے. دو انسان ہیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک ہے دوست ہیں اور موافق ہیں، ایک مخالف ہے. تیسرا تعلق اجنبی ہے، نہ مخالف ہے
نہ دوست. چوتھا تعلق انسانوں کے درمیان عداوت کا تعلق ہے، دشمنی کا تعلق. دونوں ایک دوسرے کے دشمن. بس 4 تعلقات، 4 رویے ہمارے سامنے آ گئے انسانوں. یا تو انسان انسان کا دوست ہے، یا انسان انسان کا دشمن ہے، یا انسان انسان کا مخالف ہے، یا انسان انسان سے اجنبی ہے، نہ دوست ہے نہ دشمن ہے نہ مخالف ہے. بات پہنچ گئی. اگر واقعی دشمن نہ پہچانا جائے تو کبھی مخالف دشمن بن جاتا ہے، کبھی اجنبی دشمن بن جاتا ہے. اور اس سے بڑی جفا یہ ہوتی ہے کبھی دوست ہی دشمن بن جاتا ہے. یہ 4 رویے، یہ 4 تعلق انسانوں کے انسانوں سے. مومن کا ولی اولیاء کے درمیان رشتہ ولایت ہے، رشتہ محبت ہے. لیکن اگر رشتہ محبت قائم ہو جائے اور اپنے دشمن کی شناخت نہ ہو تو دشمن اس رشتے کو خراب کر دیتا ہے، بہت بری طریقے سے خراب کر دیتا ہے. ہم اکثر مخالفین کو دشمن بنا لیتے ہیں. مخالف دشمن نہیں بنائے. مخالف کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں. لیکن دشمن ہے، دوست ہے. واضح ہو گیا. مخالف یعنی جو دشمن کے گروہ میں بھی جا سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی جا سکتا ہے. اس کے پاس دونوں راستے کھلے ہوتے ہیں. اگر ہم واقعی مخالف تشخیص دے دیں تو اپنے رویے سے اسے اپنا دوست بنا سکتے ہیں. لیکن اگر مخالف کو دشمن بنا لیں تو پھر کبھی بھی ادھر نہیں آئے گا، یہ دشمنوں کی طرف میں کھڑا ہو جائے گا. لیکن بہت حساس مطلب عرض کر رہا ہوں. اگر یہ بدھی سلجھ گئی تو ہمارے بڑے بڑے مقاصد کے رستے میں رکاوٹیں ہٹ جائیں گی. مخالف کو اگر مخالف ہی رہنے دیا جائے، مخالفت خطرہ نہیں ہوتی. جب اسے دشمن بناؤ تو دشمنی خطرہ ہوگا. اسلامی فرق ایک دوسرے کے مخالف ہیں. یہ مخالفت نقصان دہ نہیں ہے، لیکن دشمن اسی اختلاف کو دشمنی بنانا چاہتا ہے. دشمنی نقصان دہ ہے، مخالفت نقصان دہ نہیں ہے. مخالفت سے اسلام کمزور نہیں ہوگا، دشمنی سے اسلام کمزور ہو جائے گا. ہم اپنی زندگی میں، روزمرہ زندگی میں، عام روٹین میں یہی کام کر رہے ہیں. ہم مخالف کو اپنا بنانے کے بجائے مخالف کو دشمن بنا لیتے ہیں. اختلاف رائے برداشت کرنا مردوں کی علامت ہوتی ہے. یہ مردانہ علامت ہے کہ آپ کی بھی رائے ہے، سامنے والے کی بھی ایک رائے. آپ اپنی رائے پہ قائم رہیے، لیکن اس کی رائے سننے کا ضرورت تو اپنے اندر رکھیے. وہ جو صرف اپنی رائے سنانا جانتے ہیں، کسی کی رائے نہیں سنتے. اچھا یہ حکماء بھی ہو، حکیم بھی ہو، رائے صحیح بھی ہو تو دوسروں کی نگاہ میں قابل قبول نہیں رہتی. میں نے عرض کیا تھا یہ ایک نوع خود پسندی ہوتی ہے. اس کا نتیجہ خود پسندی کا عذاب، نقصان، باقی سب چیزیں بعد میں. فوری نقصان خود پسندی کا یہ نکلتا ہے کہ جو خود کو پسند کرتا ہے اسے کوئی پسند نہیں کرتا. اسے کوئی بندہ پسند نہیں کرتا. جو خود پسند ہے، خود کو پسند کرتا ہے، اسے کوئی پسند نہیں کرتا. جو خود پسند نہیں ہے، جس کا رخ خدا کی جانب ہے، کوئی اس کی تعریف بھی کرے تو یہ نہیں کہتا میرا کمال ہے، کہتا خدا کی عطا ہے. جس کا رخ خدا کی جانب ہے، جو خود کو پسند نہیں کرتا اسے سب پسند کرتے ہیں. خود کو پسند نہ کرنا سے بڑا دیا نہیں، خود کو برا سمجھتا، یعنی خود کو سب سے بہتر سمجھنا، خود کو سپیریئر سمجھنا، خود کو سب سے زیادہ آگاہ سمجھنا. اگرچہ انسان ہو، سب سے زیادہ آگاہ ہو، سب سے زیادہ جاننے والا ہو، لیکن تب بھی اگر خود کو سمجھے سب سے زیادہ جاننے والا، یہ اس کی جہالت کا پہلا دن ہے. یہ اساتذہ علماء جب اس دن فارغ التحصیل ہوتے ہیں، مدارس سے بزرگوں سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، کبھی ویسے ہی میری نصیحت پوچھتے ہیں. لیکن خاص نصیحت علماء فرماتے ہیں کبھی بھی یقین نہ کرنا کہ تم علامہ ہو گئے ہو. احسان بھائی لاکھ کہتے ہیں حجت الاسلام. اسلام کو کتنی غربت کا وقت آ گیا کہ مجھ جیسا حجت الاسلام ہے. اور یقین نہ کرنا کہ تم اسلام کی حجت ہو گئے ہو، تم اسلام کے خادم ہی رہنا. اس خدمت میں خدا تمہیں سب کچھ عطا کر دے گا. حجت بننے کی کوشش نہیں کرنا، تم بڑا بننے کی کوشش نہیں کرو گے، خدا تمہیں بڑا بنا دے گا. تم بڑے بنو گے، اونٹیں منہ زمین پہ گے.
کب انسان دشمن بناتا ہے جب اس کی رائے سننے کی ہمت انسان میں نہیں ہوتی. آج تشیع کو ضرورت ہے. تشیع اپنے آپ کو امت اسلامیہ کا علم بردار کہتا ہے. قریش شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنا دل اتنا وسیع کرے کہ مخالفین کی رائے سن سکے. چونکہ دیکھیے جب آپ کسی کی رائے سنتے ہیں نا تبھی میدان بنتا ہے اپنی بات سنانے کا. یہ کچھ لوگوں کو جلن محسوس ہونے لگتی ہے اور ٹھیک بھی ہے. میں ان کے معرفت میں یقیناً کمی ہے لیکن محبت میں کوئی شک. جو کہتے ہیں کہ ہم مخالفین کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے تو فلاں فلاں کو مانتے ہیں ہم تو ان کو تسلیم نہیں کرتے. کہ فلاں تو مثلا قاتل سیدہ کا حامی ہے کہ فلاں اس کا ہم کیسے. بندر خدا علی انہی کو مشورے دیا کرتے تھے. علی جو مشورے دیتے تھے وہ حکومت کے تحفظ کے لیے نہیں ہوتے تھے, وہ امت اسلامیہ کی محافظت کے مشورے دیتے تھے. بڑے مقصد کی خاطر. آپ کیسے پہنچاؤ گے؟ اپنے دروازے بند کر دیں, گھر کھول کے اتنا میدان اچھا بنا دو, اتنا سکون, اتنا محبت, اتنا پیار ہو. ایک بہت بڑی شخصیت ہے پاکستان کی, بڑے بڑے منظر یہاں پہ نظر آتے تھے, اب نہیں نظر آتے سائڈ پہ ہوتے. میں نے ان سے پوچھا ایک دن, میں نے کہا فلاں تنظیم کا بھی حصہ تھے, فلاں کا بھی حصہ تھے, آپ نہیں رہے. کہتے مزہ نہیں آیا داخلی کام کرنے میں. خود خیروں نے وجوہات بتائی کیوں چھوڑا. میں نے کہا آج کل کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں صرف محبت کر رہا ہوں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کا ایک فورم ہے جس میں تنہا میں شیعہ ہوں, باقی سارے غیر شیعہ ہیں, میں ان سے محبت اور دوستی کرتا ہوں. ہمارے فورم میں تشیع کی تبلیغ جائز نہیں. یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ تشیع کو تبلیغ کرو, ہم صرف دوستی کرتے ہیں. کئی دفعہ سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بابا ہاتھ باندھ کے پڑھو, وہ ہاتھ کھولنے کو تیار ہوتے ہیں. میں کہا طریقہ واردات کیا کہتے ہیں؟ صرف محبت کرتے ہیں, صرف ان کے ہاں جاتے ہیں اور اپنے ہاں بلاتے ہیں. در کھول کے تو دیکھو, یہاں بلا کے تو دیکھو. یہ سارا حسن اپنے پاس سمیٹ کے رکھا ہے. یہ کردار اہل بیت کا حسن دکھاؤ تو صحیح کسی کو. مخالف کو مخالف نہ رہنے دو, بلکہ مخالف کو اپنا بناؤ. مخالف کو دشمن بنا لینا اس سے بڑی بری بات ہے. جب واقعی دشمن نہ ہو. علی علیہ السلام نے کیوں بہت ساروں کو علی نے اپنا دشمن نہیں بنایا, تلوار نہیں اٹھائی؟ اس لیے کہ علی جانتے تھے کہ علی اتنا بلند ہے کہ علی کی دشمنی کی لیاقت بھی ہر ایک میں نہیں ہوتی. دشمن بھی معیار کا دشمن, ٹکر کا دشمن بنایا جاتا ہے, ہر ایک کو دشمن نہیں بنا لیا جاتا. مخالف دشمن بنانا یہ بے عقلی ہے. حقیقی دشمن نہ موجود ہونے کی وجہ سے مخالف دشمن بنتا ہے. اجنبی جو نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے, نہ دوست ہے نہ دشمن ہے, خود اس کو دشمن بنا لینا. سید الشہداء نے اپنے دوستوں کو بھی جمع کیا, سید الشہداء نے اپنے دشمنوں کو بھی اپنا بنایا. اور کون تھا اور کہاں سے آیا؟ فوج یزید میں, لشکر یزید میں. اور رسہ روکنے والے, اور حسین کو روکنے والے. آقا نے غصے میں کہتے کہ ماتر قوم میں بیٹھے. یہ حسین جیسے ہادی کی ہدایت کا ذریعہ تھا. چاہتے تھے اور اپنے چھپے ہوئے گوہر کا اظہار کرے. ایسا کہا تیری ماں تیرے گھر میں بیٹھے تھا, آپ نے تو کہہ دیا آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ احترام فاطمہ تھا کہ وہ کہاں سے کہاں آ گئے. ایک شخص ہیں مخالف ہیں, خلیفہ سوم کے حامی ہیں, اور خلیفہ سوم کے قاتل کے بعد جو فتنہ شروع ہوا, امیر المومنین کو قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا, اور کرتا لے کر کبھی شامی آئے, کبھی جنگ جمل و جنگ صفین کے واقعات. یہ بھی اسی کیفیت میں اور اسی فتنہ کا شکار ہے. مولا حسین کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, قافلہ کارواں چل رہا ہے, لیکن یا مولا حسین سے پیچھے پڑاؤ ڈالتے ہیں پچھلی منزل پر یا اگلی منزل پر, ساتھ نہیں آنا چاہتے. اس ہستی کا نام ہے زہیر ابن خیم. مخالف کو کیسے اپنا بنایا جاتا ہے. ایک وقت آیا منزل ایک ہو گئی, دونوں قافلے ایک منزل پر رک گئے اتفاقاً. حسین ابن علی نے اپنا قاصد روانہ کیا زہیر کو. قاصد حسین زہیر کے پاس پہنچا. جناب زہیر کھانا کھا رہے ہیں, قاصد نے پیغام دیا حسین کو لا رہے ہیں. مزلزل ہوئے, جاؤں نہ جاؤں. زوجہ نے کہا فرزند رسول بلا رہے ہیں, اگر آپ مدد نہیں کرنی نہ کرنا, چلا تو جاؤ. زہیر چلے گئے. تاریخ نے نہیں لکھا کہ حسین نے زہیر سے کیا کہا, زہیر نے کیا سنا, لیکن جب واپس آئے تو یہ اکثر بدل چکے تھے. یہ وہ مخالف تھا جسے حسین نے اپنا بنا لیا. یہ کربلا, یہ کربلا.
آپ کا مقصد بڑا ہے, آپ کو اس مقصد کے لیے حرکت کرنی ہے, آپ کو دشمن پہ نگاہ رکھنی ہے. اگر آپ کی نگاہ دشمن کی بجائے مخالف پہ آ گئی, آپ اپنی ساری ہمت مخالف کو زیر کرنے میں لگا دو گے, دشمن جیت جائے گا, مقصد ناکام ہو جائے گا. مخالف زیر کرنا بڑا کمال ہے. مخالف زیر, آج مصیبت یہ تشیع کو زیر کر رہا ہے, آپس میں مخالفت ہے. ایک مجلس یہاں ہے, ایک مجلس وہاں ہے, ایک درس یہاں ہے, ایک درس وہاں ہے, ایک نماز یہاں ہے, ایک نماز وہاں ہے. کیوں کہ مخالفت ہے, کیونکہ مخالفتیں دوستیوں میں بدل سکتی ہیں, مبادا اسے دشمنی میں نہ بدلنے دو. اور اگر کوئی مخالف دوست نہیں بنتا تو اسے مخالف رہنے دو, اتنی اہمیت مت دو کہ وہ دشمن بن جائے. جنہوں نے کہیں پہنچنا ہوتا ہے, جن کی نظر میں بڑے مقاصد ہوتے ہیں, انہیں بہت ساری چھوٹی چیزوں سے صرف نظر کرنا ہے. اگر ہر چیز پہ نگاہ رکھیں گے تو ختم ہو جائیں گے. وہ توانائی جو دشمن کے مقابلے میں صرف ہو رہی ہے وہ آپس میں صرف ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, کچھ نہیں رہے گا. میں آؤں گا, وہ آپسی رویے جو دشمن ہیں ہمارے, جو اصلی دشمن نہ اس کی جگہ جو چیزیں لیتی ہیں, مخالف دشمن بن جاتا ہے. حتیٰ بعض اوقات محبت کرنے والے دشمن بن جاتے ہیں. کس بنا پر؟ اختلاف کی. کہ ایک فرد ہے آپ سے مکمل اختلاف رکھتا ہے, ایک فرد ہے آپ سے وقتی اختلاف کرتا ہے, کسی مسئلے میں اختلاف کرتا ہے. اب جب دو افراد ایک جگہ پر بیٹھے ہیں اور کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے, اس اختلاف کو کس طرح حل کیا جائے, کیا کریں اس اختلاف کا؟ اچھا, اختلاف خدا متعال فرماتا ہے, دن اور رات میں نے اختلاف پیدا کیا. اگر یہ دن اور رات کا اختلاف نہ ہوتا تو میری زندگی مشکل ہو جاتی. یہ رات آتی ہے تو تم سکون محسوس کرتے ہو, سو جاتے ہو. اگر یہ رات نہ ہوتی تو دن کا مزہ کبھی نہیں. اختلاف زندگی میں مزہ لاتا ہے. اختلاف سے جو نتیجہ سامنے آتا ہے, ایک نکھری ہوئی بات سامنے آتی ہے. اگر مراجع کے فتووں میں اختلاف ہو گیا, ہم تقلید ہی نہیں کریں گے. ہم بڑے چالاک لوگ ہیں, ہر وہ کام نہیں کرتے جس میں مصیبت میں پڑنا پڑے. اچھا, مراجعوں کے فتووں میں اختلاف ہو گیا تو آپ تقلید نہیں کریں گے. پھر آج کے بعد آپ نے گھر بھی نہیں بنانا, کیونکہ جب آپ اپنی زمین اپنے پیسے سے خرید کر اپنے پیسے سے نقشہ منظور کراتے ہو, اس زمین کا نقشہ بنانے والے کئی سارے ہوتے ہیں جو ایک ہی علم پڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کی زمین کا سائز بھی ایک ہی ہوتا ہے, آپ 10 کو نقشہ بنانے دیتے ہو, 10 الگ الگ نقشے بناتے ہیں. تو انکار کر دو گا. اتنے اختلاف, اتنا اختلاف, آج کے بعد کبھی گھر بنانا ہی حرام ہے. نہیں بھائی, یہ جو تم نے 2-4 سے مدد لی ہے نا, کہ ایک نقشہ بنانے کے لیے 2-3 کو دکھایا, اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ بہترین نقشہ بن کے وجود میں آئے گا. اختلاف نتیجوں کو بہتر کرتا ہے, مگر وہ اختلاف جسے دشمنی بننے نہ دیا جائے, وہ اختلاف جو دشمنی بن جائے وہ توانائیاں ضائع کر دیتا ہے, وہ ختم کر دیتا ہے سب کچھ. یہ فارمولا ہے, آپ اپلائی کرتے چلیے اپنی انفرادی زندگی میں, اپنی اجتماعی زندگی میں. اس کی برکتیں آپ دیکھتے چلے جائیں. مخالف کو دشمن نہ بننے دیجیے, تھوڑی سی محنت کی عادت ڈالیے, کچھ برداشت کرنے کی عادت ڈالیے. یہ برداشت دیکھیں, اپنوں سے متعلق جب انسان برداشت کرتا ہے نا تو خدا اس کے دل میں وسعت پیدا کر دیتا ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کفار کے مقابلے میں بڑے شدید ہیں, آپس میں رحم دل ہیں. آپس میں کیا رشتہ ہے مومن کا؟ ستاریت کا رشتہ ہے. کوئی آگے کہ تمہارے بھائی نے تمہارے بارے میں ایسے کہا ہے, فوراً اسی کی بات کی توجہ کرو, نہیں تو نے سنا غلط ہوگا, وہ ایسے کہہ نہیں سکتا. وہ لاکھ سمجھائے, نہیں کہا ہے نہیں, وہ نہیں کہا, میں نہیں مان سکتا اس نے کہا. کیوں؟ کیونکہ مجھے میرا دین سکھاتا ہے کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا. مجھے میرا دین سکھاتا ہے کسی کے بارے میں بدبین نہیں ہونا. یہ بدگمانی, یہ بدبینی نقصان, یہ دشمن ہے تمہیں. کسی کو دیکھو 70 مرتبہ, کسی کو گناہ کرتے دیکھو تب بھی توجہ کرو, میں نے غلط دیکھا ہے, اس نے ایسا نہیں کیا ہوگا. اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں, اس سے تعلق مضبوط ہوتے ہیں. جب لشکر امام زمانہ بنے گا تو اس میں ہم ہی ہوں گے انشاءاللہ. اگر وہاں بھی
لشکری امام زمانہ میں ہم ہوں گے نا انشاءاللہ، اور وہاں بھی ایسا ہی ہو گیا، اختلاف ہو گیا، پھر کیا کریں گے؟ دشمن بنائیں گے سامنے والوں کو۔ اس طرح تو امام کی صفات اتر جائے گی۔ اب ہم یقین کر سکتے ہیں کہ امام زمانہ اتنا بلانے پہ بھی کیوں نہیں آتے؟ اتنا تو اس سے کم ایک عام مومن کو بلاؤ تو وہ بھی شرم کھا کے آ جاتا ہے کہ یار اتنا بلاتا ہے، چلے جاؤ۔ امام زمانہ کیوں نہیں آتے؟ امام کو پتہ ہے میں آ گیا تو تمہاری بھی مصیبت ہو جائے گی، تمہارے رویے ابھی اس قابل نہیں ہے کہ تم امام کو سنبھال سکو، تم امام کی امامت کا حق ادا کر سکو۔ ابھی تم میں کربلا کے بعد بھی تم میں یہ امتیاز پیدا نہیں۔ کربلا فرقان ہے، فرقان حق کو باطل میں جدائی کا معیار ہے۔ اس فرقان کے آ جانے کے بعد، اس ہدایت الہی، اس آیت الہی کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی تم میں یہ امتیاز پیدا نہیں ہوا کون اپنا ہے، کون دشمن ہے، کون مخالف ہے، کون اجنبی ہے۔ تم سب انسانوں کو ایک نگاہ سے دیکھ رہے ہو اور زندگی میں اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کرتے چلے جا رہے ہو۔ نہ لڑو مخالف کو، مخالف رہنے دو۔ اگر آپس میں ہو کسی کا رویہ بہت برا لگتا ہے، خود بہترین انداز سے سلام کرو، پیچھے سلام کرو، در بند نہیں کرو، اپنی طرف سے دروازہ بند نہیں کرو، فلاں ایسا ہے۔ اللہ اکبر، موسیٰ نبی خدا، اور ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نبی خدا، سنا چکا ہوں کئی دفعہ واقعہ آپ کو۔ خدا سے ملاقات کے لیے کلیم اللہ ہے، کہا موسیٰ کی قوم کیسی ہے؟ لجوج قوم، اس قدر بڑی قوم کہ خدا نعمتیں دیتا ہے پھر بھی خدا کو، اللہ کو اپنا رب نہیں کہتے، بار بار کہتے ہیں اے موسیٰ اپنے رب سے کہیے، اپنے رب سے کہیے۔ دریا پھاڑا، رستے بنائے، حجر سے پانی، پتھر سے پانی جاری، سب کچھ کر دیا، لیکن قوم کسی صورت قابو آنے پہ نہیں آتی، بات نہیں مانتی، تسلیم نہیں ہوتی۔ خدا کہتا ہے موسیٰ آپ جائیے اور جب واپس آئیے گا تو اپنی قوم سے اپنے سے کمتر کو لے کر آئیے گا، اپنے سے کمتر۔ کسے کہا؟ نبی خدا کو، حضرت، جو میں نے کہا نا، اگر آپ سپیریئر ہو، آپ بڑے ہو، آپ سب سے زیادہ جانتے ہو، اگر آپ نے خود کو بڑا سمجھا تو تباہ ہو جاؤ گے، اگر بڑا نہیں سمجھو گے تو آپ کی بڑائی۔ حضرت موسیٰ کو جاؤ اپنے سے چھوٹا لے کر آؤ، مجھے بتائیے کہ پوری قوم بنی اسرائیل میں کوئی تھا جو حضرت موسیٰ سے بڑا ہو؟ کوئی تھا جس میں خدا سے کلام کرنے کی طاقت ہو؟ کوئی تھا جو خدا سے بات کر سکتا ہو؟ حضرت موسیٰ کیسے بات؟ موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ نبی خدا، جب قوم میں آئے تلاش کرنا شروع کیا، موسیٰ کو کوئی نہیں ملا جو موسیٰ سے کمتر ہو۔ جب کوریڈور میں جانے لگے تو رستے سے ایک کتا دیکھا جس کے بدن سے پیپ کا پکڑے کے خون نکل رہا ہے، کہا اس کتے کو لے جاتا ہوں، شاید یہ مجھ سے کمتر ہو۔ رستے میں اس کتے کو بھی چھوڑ دیا، کہ مخلوق خدا ہے۔ جب پہنچے بارگاہ پروردگار میں، خدا نے کہا موسیٰ کچھ لائے نہیں، کہا ملا نہیں، کہا اگر کتا لے آتے میں مقام نبوت سے ہٹا دیتا۔ اگر خود کو کچھ سمجھو گے تو حکم آئے گا احبطوا، اتر جاؤ، بلندی سے پستی کی طرف آ جاؤ، خدا مقامات چھین دے گا۔ معاشرے کی طرف نگاہ ڈالو، اس کے امتیاز کے ساتھ کون دوست ہے، کون دشمن ہے۔ دوست سے دوستی کرو، دشمن سے۔ معصوم فرماتے ہیں دیکھو ہر ایک کو دوست نہیں بناؤ، پوری تحقیق کر لو دوست بنانے سے پہلے، اچھی طرح چیک کر لو قابل ہے، رشتہ داری کے قابل ہے، دوستی کے قابل ہے۔ جب رشتہ داری دوستی بنا لو تو پھر دو کام کرنا، ایک مشکل میں اس کی مدد کرنا اور دوسرا اس کے عیبوں پہ پردے ڈالنا۔ دوستی کے یہ تقاضے، دشمنی کے اپنے تقاضے۔ بس اگر یہ امتیاز نہیں ہوگا کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، لیکن خدا نے وحی بھیجی اس لیے کہ عقل انسان کے سمجھ سکتی ہے کون دوست ہے کون دشمن ہے، لیکن وہ عقل جو زندہ ہو، وہ عقل جو سو گئی ہو خواہشات کے نیچے، اس سوئی ہوئی عقل کو جگانے کے لیے انبیاء کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جب وہ عقل اتنی سو جائے کہ یزید جیسے حاکم کو قبول کر لے، تو پھر اس قوم کو، اس امت کو جگانے کے لیے علی اصغر ششماہی کے خون کی ضرورت پڑتی ہے۔ سید الشہداء جو دشمن شناسی کرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کون دشمن ہے۔ اے امت
اسلامیہ تم آپسی دشمنیوں میں تو مبتلا ہو، لیکن تمہارا حقیقی دشمن یزید ہے جس کی جانب تمہاری کوئی توجہ نہیں ہے۔ اگر یزید تمہارا حاکم رہا، تمہاری قوم کے، تمہاری امت کے معیارات بدل جائیں گے، معروف منکر، منکر معروف ہو جائے گا۔ اگر یزید حاکم رہا، دوست دشمن بن جائیں گے، دشمن دوست ہو جائیں گے۔ اگر یزید کی حکمرانی رہی تو مخالفین کو جینے نہیں دیا جائے گا۔ اختلاف رائے کا کوئی حق نہیں ہے کسی کو ظالم کی حکومت میں، اختلاف رائے کا حق صرف عالمی حکومت میں ہے، جہاں اختلاف کرو بہترین جواب ملتا ہے۔ مخالف کی زبان، مخالف کا منہ مکے سے بند نہیں کیا جاتا، بہترین دلیل سے بند کیا جاتا ہے۔ مخالف کو دشمن نہیں بنایا جاتا۔ بس آ رہے ہیں یہ قیام کربلا، یہ فرقان ہے، حق و باطل میں جدائی کا معیار ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو، دشمن بناؤ۔ شیطان کی جگہ کسی اور کو نہیں بچانا۔ بہت سارے آئیں گے، جس طرح حسینی انقلاب، حسین نے کہا انقلاب برپا کرنے نکلا ہوں، وہ پاکستان میں بھی انقلاب کے نعرے لگ گئے۔ یہ جو انقلاب کے اتنے سارے نعرے ہیں، یہ تمہیں حقیقی انقلاب سے غافل کر دے گا۔ دنیا پرست انقلاب نہیں لا سکتا، انقلاب وہ لا سکتا ہے جو خدا کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا سکتا ہو، خدا کی خاطر سب کچھ لٹا سکتا ہو۔ اس حق و باطل کی دیکھیے، قاتل سب کو نظر آتا ہے، قاتل سب کو نظر آتا ہے، لیکن ظالم اور منافق، ظالم اور خاموش، جو اس قاتل کو یہ موقع دیتے ہیں کہ قتل کرے، یہ اکثر چھپ جاتے ہیں۔ جس معلمہ نے ہمیں عزاداری سکھائی ہے، جناب زینب نے یہ بتایا کہ ذہن میں رکھو، صرف قاتلوں پہ نگاہ مت رکھنا، بلکہ ذہن میں رکھنا کوفی ساقط بھی قتل حسین کا ذمہ دار ہے۔ جو کوئی قتل کرنے تو نہیں آیا مگر خاموش بیٹھا رہا، اور وہ ظالم جو تخت پر بیٹھا رہا، وہ ظالم بھی اس قتل کا ذمہ دار ہے، قاتل کے ساتھ گناہ میں شریک ہے۔ یہ وضاحت کی گئی، ایک ایک چیز کی وضاحت کی گئی، عزادار کے لیے کچھ بھی مبہم نہیں رکھا گیا، کچھ بھی مبہم نہیں رکھا گیا۔ قیام کے تمام اصول واضح کیے گئے، لیکن چونکہ عزاداری کو ڈی ٹریک کر دیا گیا، اپنے رستے سے ہٹا دیا گیا، بس اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عزاداری روح ہے، عزاداری چلی گئی۔ اگر عزاداری زینبی ہوتی تو ابائے زر کا نہیں جو کفن کا شہدا ہو، یہاں ہوا ہے جدار و وسن کا شہدا، جسے رسیاں پسند ہیں، ہوا ہے راہ حسین ابن علی پر، عزاداران حسین۔ یہ کربلا جسے ہم نے بہت سادہ لیا، یہ عزاداری جسے ہم نے رسم بنا لیا، یہ سنت اتنی آسانی سے شروع نہیں ہوئی، بڑی محنت سے شروع کی ہے سنت۔ حسین اس لشکر کے سالار تھے جس میں عباس و اکبر تھے، لیکن زینب اس لشکر کی قیادت کر رہی ہیں کہ اس لشکر میں کوئی مرد موجود نہیں، ایک تنہا سید سجاد ہیں کہ جن کی کیفیت یہ ہے کہ گلے میں خاردار توق، کمر میں لنگر، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اور غیرت کے مارے سر جھکا ہوا ہے۔ چند بیویاں یتیم بچے ہیں، غمائیں ہیں جن کے دلوں میں بچوں کی شہادت کا غم ہے۔ اس لشکر کو لے کر، اس لٹے ہوئے قافلے کو لے کر زینب نے عزاداری شروع کی ہے۔ اے کھا پی کے عزاداری کرنے والوں، اور عزاداری کے خطوط معین کی، دشمن متعارف کرایا، ظالم کو ظالم بتایا، یہ امتیاز بھول مت جانا۔ جناب زینب شدید تکلیفیں سہتی رہی۔ جناب زینب کا ایک لقب ہے نائبۃ الزہرا، محبوبۃ المصطفیٰ، قرۃ عین المرتضیٰ، شقیقۃ حسن المجتبیٰ، نائبۃ الزہرا، شریکۃ الحسین سید الشہداء۔
عالمہ غیر معلمہ، فاہمہ غیر مفہمہ، المعصومہ، العصمت الصغریٰ، الصدیقۃ الصغریٰ، یہ بیوی جو نائبہ زہرا ہے، غم سہنے میں بھی نیابت کی ہے اپنی والدہ گرامی کی۔ امیر المومنین جناب سیدہ کو غسل دے رہے ہیں، علی کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے زہرا کے پہلو کا زخم دیکھ کر، اس قدر تبدیل ہوتی ہے کہ شیر خدا کی چیخ بلند ہوتی ہے۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں عرب مرد اپنی بیویوں کے غم میں ایسے گریہ نہیں کرتے کہ زہرا کا پہلو میرا جگر پھاڑ رہا ہے۔ یہ وہی درد ہے جو زہرا نے علی کو پتہ لگنے نہیں دیا، امام الوقت تنہا ہے کہیں علی کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ ثانی زہرا بھی زخم سہتی رہی، تعزیہ نے برداشت کرتی رہی، ظلم برداشت کرتی رہی، لیکن کسی کو نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا۔ نائبۃ الزہرا ہے، کیا کیا ظلم سہے۔ فاطمہ بنت حسین کہتی ہیں شام غریبہ میں جب میری رضا لٹی تو میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں سر اپنے سر پہ رکھے اور اپنے سر کو اپنے زانوں میں دبا لیا۔ تو میں سنتی رہی، ظلم ہوتا رہا، لوٹ مار ہوتی رہی، بچوں کی چیخیں بلند ہوتی رہی، پردہ لٹتا رہا، حرم رسول لوٹا جاتا رہا۔ اتنے میں خاموشی ہوئی کہ میرے قریب سے مجھے ایک آواز آئی، آواز میری بیوی زینب کی آواز تھی۔ کہ پھوپھی مجھ سے کہہ رہی کہ فاطمہ سر اٹھاؤ۔ کہ میں نے کہا پھوپھی اماں آپ دیکھتی نہیں میرے سر پہ رضا نہیں ہے؟ کہا فاطمہ ایک مرتبہ سر اٹھا کر تو دیکھ، پھر جو کہے گی وہ دے دوں گی۔ کہ جب میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ نعیم چادر تچھیر لوٹ کرنے گئے تھے، یہ نعیم چادر تچھیر لوٹ کرنے گئے تھے۔ اگر بڑی محنت سے زینب نے یہ خطوط قائم کی، پورا سفر کرتی رہی۔ پورے سفر کے دوران نہیں بھی منظر دربار شام کا آ گیا۔ جب زینب نے دربار شام میں جانا تھا تو قافلہ باہر روک لیا گیا۔ سید سجاد آگے بڑھ کے کہتے ہیں پھوپھی اماں ہمیں سستانے اور آرام کرنے کے لیے نہیں روکا، اندر دربار سجایا جا رہا ہے، دربار تیار کیا جا رہا ہے، نامحرم و شرابیوں کا مجمع ہے، غیر مسلم سفیر بلائے گئے ہیں۔ ثانی زہرا کہتی ہیں اے سید سجاد منزل دربار زینب طے کر لے گی، لیکن آپ چاہیے جا کر یزید سے تقاضا کیجیے، ہم نے پورے سفر میں کچھ نہیں مانگا، لیکن چونکہ تو نے ہم عصمت رسول ہیں اور تو نے اندر غیر مسلم سفیر بچھا رکھے ہیں، صرف اس لمحے کے لیے، اس وقت کے لیے جب ہمیں دربار میں جانا ہے ہمیں چادر دے دو۔ یہ مطالبہ لے کر سید سجاد گئے، مگر جواب وہی ملا جو یزید سے توقع تھی، یزید نے انکار کر دیا۔ سید سجاد نے آ کر پھوپھی اماں کو بتایا، پھوپھی اماں یزید چادر نہیں دیتا۔ بی بی غضبناک ہوئی، بیویوں اور بچوں سے کہتی ہیں میں بد دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ سید سجاد آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں بد دعا آپ کا حق ہے، مگر بد دعا کرنے سے پہلے نوک نیزہ پہ بلند بابا کے سر کو دیکھیے، کہ بھیا کا سر آپ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ جب زینب نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ حسین نوک نیزہ پہ بلند سر ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ گویا کہہ رہے ہوں میری بہنا تیری بد دعا سے تیرا صبر ضائع ہو جائے گا، تیری بد دعا سے یہ مقصد ضائع ہو جائے گا، تو صبر کر۔ بس جناب زینب لوگ چلو آپ سے، اس طرح علی نے جب علی کو لے کے گئے نا مسجد کی طرف، فاطمہ زہرا نے بھی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تھے اور بڑا مظلوم بیان کیا تھا کہ پروردگار ایک نبی گزرے جن کا نام صالح تھا، ان کی اونٹنی کے بچے کو قتل کیا گیا، تو نے عذاب نہ اونٹنی کو قتل کیا گیا، بچے نے فریاد کی، اونٹنی کے بچے کی فریاد میں تو نے عذاب نازل کیا۔ پروردگار میں تیری کنیز فاطمہ ہوں۔ علی نے سلمان کو بھیجا، بند نبی کو روکو، بد دعا نہ کرنا، نبی کی محنتیں ضائع ہو جائیں گی، ایک بد دعا سے خدا اس امت کو الٹ کے رکھ دے گا۔ اے ثانیہ زہرا بد دعا نہ کرنا، آپ نائبہ زہرا ہو، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ بس جب بی بی کو یقین ہو گیا دربار میں جانا، دربار میں جانے کا وقت آیا، آخری جملے سنو اور جملے کو تمام کرو۔ سیدہ دربار میں داخل ہونے سے پہلے بیٹھ گئی۔ سید سجاد آگے بڑھ کے پوچھتے پھوپھی اماں کیا دربار میں جانا مشکل ہے، کیا دربار میں جانا سخت ہے؟